کلپ نمبر 624۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربی، اے میرے رب۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب عز و جل، بے شک بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت اور حق کے راستے سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے اور تیرے ساتھ کفر کرنے لگ گئے۔ تو جو میرے طریقے پر ہو، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کے طریقے پر ہو، تو بے شک وہ میری سنت پر عمل پیرا ہے، اور جو میرا نافرمان ہو تو اس کا معاملہ تیرے ہی حوالے ہے۔ بے شک تو گناہ گاروں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل سے بخشنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور لوگوں میں سے جسے چاہے معاف فرما دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ ذریت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، اور حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشادان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر اب واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی
اور اس واقعے میں دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اے میرے رب عز و جل، میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں۔ اے اللہ عز و جل، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھنچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والی اولاد کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی دنیاوی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ جستجو کی تو دیکھا زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی، اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ بہار، خزاں اور گرمی سردی کی مختلف فصلوں کے میوے وہاں بیک وقت موجود ملتے ہیں۔